على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. عزیزان محترم، آج 24 رمضان المبارک جمعہ کا دن اور جمعۃ الوداع بڑی فضیلت والا دن ہے. جہاں فضیلت بھی ہے وہاں انسان جس کو دلی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اسے افسوس بھی ہوتا ہے. جمعۃ الوداع کہتے ہوئے وداع کا لفظ ہی ایک دکھ والا ہے، افسوس والا ہے. جمعہ تو ویسے فضیلت والا دن ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے افضل الایام یوم الجمعہ کے دنوں میں سے سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا ہے. اور اس جمعہ کے دن کو بہت ساری خصوصیات اور فضیلتیں حاصل ہیں. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا وہ بھی دن جمعے کا تھا. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں اثر میں روح پھونکی گئی وہ بھی دن جمعے کا تھا. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا وہ بھی دن جمعے کا تھا. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا وہ بھی دن جمعے کا تھا. اور جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی وہ بھی دن جمعے کا تھا. اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمرود نار سے بحفاظت زندہ بچا لیا تھا وہ بھی دن جمعے کا تھا. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تھی وہ بھی دن جمعے کا تھا. اور جس دن قیامت برپا ہوگی وہ بھی دن جمعے کا ہوگا. اور جس دن مسلمان پوری دنیا کو دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان حشر والے دن وہ بھی دن جمعے کا ہوگا. اور جس دن مسلمانوں کو اہل جنت کو حضور اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار نصیب ہوگا وہ بھی دن جمعے کا ہوگا. جمعے کو فضیلت، پھر یہ مقدس مہینہ اور اس پر مقدس مہینے کا مقدس عشرہ اور پھر اس مقدس عشرے کا مقدس پھر جمعۃ الوداع کہ ایک دن تھا کہ ہم اس مقدس مہینے کا استقبال کر رہے تھے. حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی آمد سے قبل فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کون آنے والا ہے اور ہم کس کا استقبال کرنے والے ہیں. پھر فرمایا تھا وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے. اس دن ہم استقبال کر رہے تھے اور آج ہم اس مہینے کو الوداع کر رہے ہیں. جمعۃ الوداع کہ اس مہینے کا آج آخری جمعہ تھا. اب ان سے جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو جمعہ پھر بھی آئے گا، یہ رمضان پھر بھی آئے گا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ تو آئے گا، یہ دن بھی آئے گا، یہ جمعے بھی آئیں گے، یہ عیدیں بھی آئیں گے، یہ شبراتیں بھی آئیں گے. لیکن نامعلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو من و مٹی کے نیچے جا سوئیں گے. پتہ نہیں ہماری یہ آنکھیں اس
اس مہینے کو دوبارہ دیکھ سکیں گے یا نہیں، یہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اسے الوداع کر رہے ہیں کہ اے مہینہ، اے مقدس رمضان المبارک، تو ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے پاس لے کر آیا تھا، اب تو ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ یہ الوداع ایک لفظ بڑا عجیب ہے، اس خود لفظ میں ایک دکھ ہے اور ایک درد ہے کہ کسی کو الوداع کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک محب اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جدا کر رہا ہوتا ہے، الوداع کر رہا ہوتا ہے، تو اس باپ کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں اور باپ جنہوں نے بڑے لاڈ سے اپنی ایک بیٹی کی تربیت کی ہوتی ہے، وہ بیٹی اس گھر میں جوان ہوئی ہوتی ہے، جب وہ ماں اور باپ اس بیٹی کو الوداع کر رہی ہوتی ہے تو ان کی دل کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس طرح خیال رکھنا کہ اس کے اماں کی یاد نہ آئے۔ اور یہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے رخصتی کا، جو والدین جن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ان کو پتہ ہوگا، اگر جنہوں نے رخصت کی ہے پھر ان کو اور زیادہ پتہ ہوگا کہ جب بیٹی کو بندہ رخصت کرتا ہے تو اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور پھر وہ بیٹی جو یتیم ہو، جس کے سر سے ماں یا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ایک کا یا دونوں کا سایہ اٹھ چکا ہو، پھر اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میری بیٹی فاطمہ کا اس طرح خیال رکھنا کہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ آج میری اماں زندہ ہوتی تو مجھے کس طرح رخصت کرتی۔ لیکن یہ وقت عجیب ہوتا ہے، یہ ماں رخصتی کا وقت ہو اور اماں کی محبت اور پیار یاد نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جب اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی کا وقت آیا، حضور علیہ السلام حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رو رہی ہیں، چھم چھم آنکھوں سے اترو گر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں جہیز کم ملا ہے اس وجہ سے رو رہی ہو، یا آج تیرا بھائی رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، تیری ڈولی کو رخصت کرنے کے لیے تیرا بھائی نہیں ہے، تیرا ویر نہیں ہے، اس وجہ سے رو رہی ہو؟ تو اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میں جہیز کی وجہ سے رو رہی ہوں، نہ میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے رو رہی ہوں، لیکن آج میرا رخصتی کا وقت ہے، آج مجھے اماں کی یاد آ گئی۔ تو یہ کیسا ایک دردناک لمحہ ہوتا ہے الوداع کا۔ یہ الوداع کا لفظ میں نے کہا ہے، خود اس لفظ کے اندر ایک دکھ اور درد چھپا ہوا ہے، جس کے دل میں محبت اور قدر ہو تو حضور علیہ السلام کے دل میں اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہ الفاظ سنے ہوں گے۔ لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اللہ کی رضا پہ صبر کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اجر عظیم عطا کروں گا۔ پھر وہ رخصت بھی کیا، وہ وقت بھی آیا، پھر وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہو، الوداع کر رہا ہو، اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے۔ سب صاحب اولاد ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو رخصت کیا ہو اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے پوچھو کہ اولاد کو الوداع کرتے وقت دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
رخصت کر رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، ہم نے اس کا استقبال کیا تھا، آج یہ ہمیں ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آج ہم اسے الوداع کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے 24 دن جو گزارے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 24 دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ کیا اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے؟ کہیں ہم حضور علیہ السلام کی اس آمین کا سبب تو نہیں بن رہے جو حضور علیہ السلام نے جبرائیل آمین کی دعا کے جواب میں آمین کہا تھا کہ جس شخص نے اس مہینے کو اپنے زندگی میں پایا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا آمین۔ آج ہم نے اپنے 24 دنوں پہ نظر دوڑانی ہے، کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ 24 دن جو ہم نے اس مقدس مہینے کے گزارے ہیں، کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے یا مزید اللہ کو ناراض کیا ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ پھر وہ شخص جس کا اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل یقین ہوتا ہے، کامل یقین کہ جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، جب وہ عقیدہ بنا لیتا ہے، ایمان پختہ کر لیتا ہے۔ مثال جو سمجھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چلے نا کہ ایک شخص ہے جس نے جنت میں جانا ہے، تو آپ میں سے ہر ایک یہ امید لگا کے بیٹھے کہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ میں ہوں، یعنی اللہ کی رحمت سے اس قدر توقع رکھنی ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے، صرف ایک شخص جائے گا، تو ہر شخص یہ امید لگا کر بیٹھے وہ جنت میں ایک جانے والا شخص میں ہوں۔ اتنی اللہ کی رحمت پہ امید لگانی ہے۔ اس کی ایک مثال میں حدیث میں سے دے دیتا ہوں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے ایک شخص وہ ہے جو جنگل کے اندر مرے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا کر آباد ہو گئے۔ مختصر کہ آپ کا آخری وقت آ گیا اور آپ نے نظر دوڑائی کہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے نا سب کی وفات ہو چکی، ایک شخص میں باقی بچا ہوں۔ اب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، فرمایا بیٹا کھانا تیار کرو، میرا آخری وقت ہے، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ اب دیکھا کتنا یقین پختہ ہے اور ایمان کتنا پختہ ہے اور کتنا کامل یقین ہے حضور کے فرمان پہ۔ فرمایا بیٹی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے اور ان کے لیے کھانا تیار کرو، ایسے نہ ہو کہ وہ مہمان آئیں گے اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی فرق آ جائے۔ ابا آپ کو کیسے بتائے کہ شکل میں تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی لوگ آئیں گے؟ فرمایا بیٹی میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جب وہ مرے گا تو جنگل میں اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی۔ تو فرمانے لگے اس مجمع میں جتنے صحابہ تھے وہ سارے وفات کو پا چکے ہیں، ایک میں بچا ہوں، لہذا مجھے حضور کے فرمان پہ کامل یقین ہے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جماعت آئے گی۔ اور آپ اپنی زوجہ محترمہ کو فرمانے لگے کہ آپ راستے میں کھڑی ہو جاؤ، ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے والوں کو خبر دینی ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ آئیں، سیدنا ابو ذر غفاری کو غسل بھی دیں، کفن بھی پہنائیں، جنازہ بھی پڑھیں۔ آپ کی زوجہ جاتی ہے، راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب شوہر کا حکم ہے، کھڑا ہونا بھی ہے، ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آج جنگل بیابان ہے، کہاں سے لوگ آئیں گے؟ تو آپ جا کر راستے میں کھڑی ہو گئی، اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک قافلہ آتا ہے۔ آپ نے اس قافلے والوں کو روکا اور اس قافلے والوں سے پوچھتی ہیں کیا آپ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس قافلے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ہاں وہ ہمارا ساتھی ہے، اس کو کیا ہوا؟ تو آپ فرماتی ہیں
اس کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ قافلہ آئے گا اس کو روکنا اور اس سے عرض کرنا کہ مجھے غسل دے، مجھے کفن پہنائے اور میرا جنازہ پڑھے۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود نے قافلے کا رخ موڑا، جب گھر میں پہنچے تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، آپ کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو دفنایا گیا۔ جب دفنانے کے بعد گھر میں واپس لوٹتے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرماتی ہے کہ اے آنے والوں، آپ نے کھانا کھا کر جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ لوگ آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے، آپ نے کیسے کھانا تیار کیا؟ فرمایا میرے ابا نے مرنے سے پہلے مجھے یہ وصیت کیا کہ بیٹا کھانا تیار کرو، میں نے حضور علیہ السلام سے یہ فرمان سنا تھا، لہذا مجھے کامل یقین ہے کہ لوگ آئیں گے، میرا جنازہ پڑھیں گے، لہذا آپ نے ان کو کھانا دینا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ مہمان ہیں اور ان کی خدمت میں کوئی فرق آ جائے۔ تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اے ابو ذر، تو اس دنیا میں بھی سخی تھا اور جاتے جاتے بھی تو دخاوت کر کے گیا ہے۔ ایسے کامل یقین ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا تھا وہ دن جمعے کا ہوگا جس دن اہل جنت کو حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا، ایک عجیب عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوش قسمت اور وہ خوش نصیب اور پروقار لمحہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب قیامت برپا ہو چکی ہے، میدان محشر لگ چکا ہے، جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اب ایک میدان ہے جسے میدان مزید کہتے ہیں، جنت میں یہ ایک میدان ہے، اس میں سارے اہل جنت جمع ہوں گے اور خوبصورت تخت لگائے ہوں گے سونے کے، ایک عجیب منظر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایسا موسم ہوگا جیسے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو موسم ہوتا ہے، ایسا موسم ہوگا۔ ایک خوبصورت آواز آ رہی ہوگی، خوبصورت ہوا چل رہی ہوگی، سارے جنتی اس میدان جنت کے اس میدان مزید کے اندر جمع ہوں گے اور درمیان میں رب کا عرش کا ایک تخت لگا ہوگا جس پر اللہ رب العزت کی ذات اپنی تجلی فرما کر اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اس تخت کے سب سے جو قریب کرسیاں ہوں گی وہ انبیاء کی ہوں گی، پھر انبیاء کے صحابہ کی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ سب کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہاں جمع ہیں اس میدان کے اندر۔ اب رب تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے جنتیوں، اب ساری کی ساری آپ کے اوپر میں نے نعمتیں نازل فرما دی ہیں، کیا وہ کوئی نعمت ایسی بھی ہے جو باقی بچی ہے؟ تو وہ اہل جنت عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا تھا، تجھے دیکھا نہیں تھا، ہم خون میں لت پت ہو گئے، تجھے دیکھا نہیں تھا، یا اللہ ساری رات ہم نے مصلی پہ گزار دی تھی، یا اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا، یا اللہ ہم نے سجدہ کیا تھا، تجھے کیا تھا، لیکن تجھے دیکھا نہیں تھا۔ کئی لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا تیرے نام پہ، لیکن تجھے نہیں دیکھا تھا، مال قربان کیا تھا، یا اللہ تجھے نہیں دیکھا تھا، یا اللہ آج وہ وقت آ گیا، ہم سب کچھ قربان کر کے تیرے دربار میں آ گئے ہیں، یا اللہ تو نے جنت بھی دے دی ہے، لیکن جب تک تیرا دیدار نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی نعمت کا مزہ نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کو جب دیدار نصیب کریں گے، دیدار نصیب ہوگا، وہ دن بھی یہ مبارک دن جمعے کا دن ہوگا، یہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو ہم سب یہ دل میں جب ایک تڑپ ہو، حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ ہم نے کوشش کرنی ہے، کوئی بندہ کامل نہیں ہوتا،
بندے کے نصیب میں کیا لکھی ہے؟ کوشش آپ نے کرنی ہے، پھل کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ اگر آج ہم میں سے کوئی دل میں یہ تڑپ رہی ہے، وہ محنت شروع کرے جتنی ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے پیارے محبوب کا قبر بھی دیدار کرنا ہے، ورنہ ہم کوشش کریں گے۔ جب اس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اگر وہ ابو ذر غفاری جیسا کامل یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ آج ہم نے مانگنا شروع کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا ہے، یہ ساری کی ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، میں نے اگلے میں حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مجھ سے بھلائی کو طلب کرے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ آج ہم نے اس جمعۃ الوداع کو، اب دیکھو ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ صرف رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بس بلے بلے ہو گئے، ہم رخصت کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے اس سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ یا اللہ یہ تو مہینہ گزر گیا، ہم اس کا احترام جتنا کر سکے تھے کیا، کما حق کو نہ کر سکے، لیکن آئندہ یا اللہ ہم تیرے سے پکا وعدہ کرتے ہیں، اگر آئندہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا تو ہم انشاءاللہ آپ کو راضی کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے، جس طرح یہ رمضان کا حق ہے ہم ایسے حق ادا کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس رمضان سے پہلے موت آ گئی کیونکہ ہم نے دل سے وعدہ پکا کیا تھا، اب موت یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اس رمضان کو حق ادا کرنے کا حق ہے نا، اس طرح ہمیں ثواب بن مانگے اور بن اس کی نیکیاں کی اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائیں گے۔ کیوں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر یہ رمضان تو نے ہمیں نصیب کیا تو ہم کما حق ہو اس کا احترام کریں گے، لیکن جو کہ موت آ گئی، موت اللہ نے دی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اجر عطا فرما دیں گے بغیر اس رمضان میں نیکیاں کیے۔ تو آج ہم نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ کما حق اس کا ادا کریں گے، اور اس مہینے میں یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، یا اللہ اس کام کو، یا اللہ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہم نے کیا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، تو جبار ہے، غفار ہے، عزیز ہے، غالب ہے، یا اللہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن اس کا اجر تم نے اپنی رحمت کی شان کے مطابق ادا کرنا ہے، جیسے تیری شان رحمت ہے اپنی شان کے مطابق یا اللہ تو ہمیں اس کا اجر عطا فرما، کیونکہ رب کا فرمان ہے میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو جیسے ہم مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہمیں عطا فرمائیں گے، لیکن صرف ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو گزر گیا آئندہ جو ہے اس کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم نے دل لگا کر اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں میں اسی طرح ہمیں دل جوئی کے ساتھ اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا